حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ آج یوم حج اکبر ہے۔ بئی معنی کہ سعودی عرب میں چاند کے حساب کے مطابق آج یوم عرفہ ہے، اور عرفہ حج کی جان ہے، حج کا اصل رکن رکین۔ حضور نے فرمایا الحج العرفہ، حج جو ہے در حقیقت اس کی اہم ترین جو اس کا رکن ہے وہ وقوف عرفہ، وقوف عرفات۔ میں اور آپ چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں یہ کہ ہمارے ہاں یہ وقت 12:30 بجے دن کا ہے اور وہاں 10:30 بجے کا وقت ہوگا۔ لکھوں کا انسان، 20 لاکھ سے زائد انسان حرکت میں ہوں گے، منا سے رہے ہوں گے، چل چکے ہوں گے، کچھ پہنچنے والے ہوں گے، کچھ درمیان میں ہوں گے، کچھ ابھی چلنے والے ہوں گے منا سے۔ اتنی بڑی نقل و حرکت، واقعہ یہ ہے کہ اس کی کوئی دوسری مثال آج دنیا میں موجود نہیں۔ 20-25 لاکھ افراد کا ایک ہی دن منا سے عرفات تک پہنچنا، پھر کر کے پھر راتوں رات واپس بشر حرام ہوتے ہوئے اور پھر فجر کے بعد واپس منا میں پہنچ جانا۔ یہ حرکت جو ہے اور یہ اجتماع، واقعہ یہ ہے کہ آج روئے ارضی پر اس سے بڑا یا اس کے آس پاس بھی کوئی مذہبی اجتماع موجود نہیں۔ پھر یہ لوگ جو اس وقت وہ جو 8 سڑکیں ہیں بڑی بڑی، ہر سڑک اتنی چوڑی ہے کہ جیسی وہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہو، اور بھری ہوئی ہوں گی وہ سڑکیں اس وقت، تل دھرنے کو جگہ، جس کو ہم کہتے ہیں کہ محاورتاً تل دھرنے کو جگہ نہیں ہے۔ اور نقشہ عجیب ہوگا، تمام انسان 2 سفید چادروں میں ملبوس، ننگے سر اور تقریباً ننگے پاؤں، اس لیے کہ صرف وہ چپلی پہننے کی اجازت ہے کہ جس سے جو پاؤں کی پشت ہے وہ نہ ڈھکے۔ تو صرف یہ کہ نیچے تو ضرور ایک تلوہ ہے، لیکن باقی تو واقعتاً جسے جوتا کہیں وہ تو اس میں نہیں ہے جائز۔ اور یہ لوگ جو ہیں تلبیہ پڑھتے ہوئے، یوں سمجھیے کہ نغمہ توحید کو الاپتے ہوئے وہ چلے جا رہے ہیں عرفہ۔ یہ نقشہ واقعہ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے بڑی کرامت ہے اس کی، وہ یہ ہے کہ حوادث سے طبیعی کوئی ہو جائے، کوئی آگ لگ جائے، کوئی اور اسی طرح کا حادثہ ہو جائے، وہ بات اور ہے، ورنہ اتنا بڑا مجمع ہو اور کوئی فساد نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، امن ہی امن، یہ یقیناً معجزہ ہے اس دور میں۔ تو میں نے اگرچہ حج اور عید الاضحیٰ کے موضوع پر جو بعض اوقات تقاریر کی ہیں وہ ایک کتابچے کی شکل میں شائع شدہ ہے، اسی لیے بہت عرصے سے میں پھر اس موقع پر خاص طور پہ علیحدہ سے گفتگو نہیں کیا کرتا کہ کتابچہ اویلیبل ہے، حج اور عید الاضحیٰ، ان کی حکمت، وہ آج بھی یہاں دستیاب ہے، آپ لیں اسے پڑھیں، اس لیے کہ یہ جو ابھی عید الاضحیٰ ہے وہ در حقیقت حج کے ایک رکن کی توسیع ہے۔ حج جو ہے اسلام کا وہ رکن ہے، وہ عبادت ہے کہ جو ایک خاص مقام سے محدود ہے۔ یہ تو وہی ہوگا مکے میں اور منا میں اور عرفات میں اور مشعر الحرام میں، یہی حج کی جگہ ہے، مقامات، حج اور کہیں نہیں ہے۔ نماز ہر جگہ ہے، روزہ ہر جگہ ہے، زکوٰۃ ہر جگہ ہے، لیکن حج جو ہے وہ ایک مقام سے متعلق ہے، منسلک ہے، محدود ہے۔ لیکن اس کے ایک رکن کو ما لا یدرک کلہ لا یترک کلہ، اصول بھی یہ مانا گیا ہے دنیا میں کہ کوئی شے بتمام و کمال حاصل نہ کی جا سکے تو پوری چھوڑ بھی نہیں دینی چاہیے، اس کا کچھ نہ کچھ حصہ جو حاصل ہو سکے۔ تو ایک رکن جو ہے قربانی، اسے پوری دنیا میں پھیلا دیا گیا۔ یہ گویا کہ توسیع ہے حج کی کہ جس میں ہر بندہ مومن جو ہے کسی نہ کسی درجے میں حصہ لے لیتا ہے۔ میں نے آج اگر جیسا کہ عرض کیا کہ اس سے پہلے وہ اپنے اس کتابچے کی موجود ہونے کی بنا پر میں ان موضوعات پر اب کچھ عرصے سے تقریر نہیں کر رہا ہوں، لیکن آج خاص طور پر چونکہ جمعے کا دن ہے اور عین آج ہی یوم عرفہ ہے، قافلے چل رہے ہیں عرفات کی طرف، تھوڑی دیر کے بعد وہ عرفے میں داخل ہو جائیں گے، پھر وہاں پر وہ بھی ظہر اور عصر کو ایک یکجا کر کے، یعنی جمعہ اور عصر یکجا کر کے پڑھیں گے، پھر وقوف عرفہ شروع ہوگا۔
رات کو وہاں سے واپس ہوں گے سورج کے غروب ہونے کے بعد، لیکن مغرب کی نماز وہاں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگرچہ سورج غروب ہونے کے بعد قافلے چلیں گے، لیکن مغرب اور عشاء کو پڑھنا ہے جمع کر کے مشعر حرام مزدلفہ میں آ کر۔ تو یہ چونکہ نقشہ اس وقت نگاہوں میں میرے گھوم رہا ہے تو میں نے مناسب سمجھا کہ یہ جو آیات ہیں 25ویں رکوع کا نصف اول ہے یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں، تو کم سے کم ان کے حوالے سے ایک نقشہ جو ہے ان مناسک کے حج کا آپ کے سامنے آ جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معین ہیں، پورے سال میں یہی اوقات ہیں جن میں کہ حج ہو سکتا ہے اور اس کی نیت کی جا سکتی ہے۔ شوال سے شروع ہو جائیں گے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحج، یہی مہینے شروع میں اس لیے رکھا گیا ہے کہ دور دراز سے بھی لوگوں کو سفر کرنا ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کچھ عرصے پہلے جب کہ یہ سہولتیں نہیں تھی سفر کی، انڈونیشیا، ملایا، یہاں سے لوگ جاتے تھے، کتنا عرصے پہلے وہ روانہ ہوتے ہوں گے، اس لیے وہ شروع میں مہلت زیادہ رکھی، لیکن ذی الحج 10 ذی الحج 11 12 13 ذی الحج کے بعد وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو الحج اشہر معلومات، تو اس کے مقام بھی، مقامات حج بھی معین ہیں، محدود ہیں، کہ صرف مکہ اور اس کے قرب و جوار میں منی اور عرفات، اور اس کے اوقات بھی محدود ہیں۔ سال کے بقیہ حصوں کے اندر حج نہیں کیا جا سکتا، عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو کوئی بھی لازم کر لے اپنے اوپر، یعنی نیت کر لے ان مہینوں میں حج کی، اسے 3 باتوں سے پرہیز اس کے لیے لازم ہے۔ کوئی شہوت کی بات نہ ہو، اپنے اوپر 3 چیزیں حرام کر لینی ہے۔ یہ احرام جو ہے، احرام کے معنی کیا ہے؟ کچھ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لینا ہے۔ احرام ہی سے در حقیقت نیت ہوتی ہے حج کی یا عمرے کی، احرام۔ تو جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں وہ کیا ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، نہ کوئی شہوت کی بات ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی معصیت کی بات۔ تینوں چیزوں سے انسان اپنے آپ کو بالکل بری کر لے۔ یہ تو ہوا منفی پہلو، شہوت سے بچو، معصیت اور فسوق سے، فسق سے بچو، اور آپس کے جھگڑے سے بچو۔ یہ سب سے تیسرا حصہ جو ہے یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ جہاں اتنی تعداد میں لوگ جمع ہوں تو واقعہ ایک دوسرے سے شکایت کا موقع ہو ہی جاتا ہے۔ گاڑیوں میں سفر کر رہے ہیں، کون بہتر سیٹ پر بیٹھے، کون جو ہے درمیانی سیٹ میں آئے، ٹیکسی میں آپ جا رہے ہیں، ظاہر بات ہے کہ پچھلی سیٹ پر 3 آدمی بیٹھنے ہیں، تو جو سائڈس پر ہیں، دروازوں کے ساتھ ہیں، ان کو ذرا زیادہ آرام ہے، درمیان میں جو سینڈوچ ہوتا ہے اس کے لیے تکلیف کی بات ہوتی ہے۔ لیکن یہ کہ یہ ساری شکایتوں کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا ہے، اس میں کوئی آپس میں ہنگامہ نہ ہو، کوئی تو تکار نہ ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو، کوئی نزاع نہ ہو۔ تو یہ منفی تو 3 چیزیں ہو گئی۔ پھر فرمایا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، اب یہ کہ جو خیر بھی تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ جو بھلائی، جتنے طواف کرو، جتنے نوافل پڑھو، جتنی تلاوت کرو، جتنا ذکر کرو، یہ تو تمہارے لیے کھلا میدان ہے۔ تو یہ تو گویا کہ نیکیوں کے لیے تو یہاں پہ کوئی اس کی لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی اس کی فہرست جو ہے معین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور زاد راہ کا بندوبست کر لیا کرو۔ یہ اصل میں جیسے آج کل بھی بعض لوگوں پر یہ دھن سوار ہو جاتی ہے، حج کرنا ہے تو خیرات مانگ مانگ کے جمع کر رہے ہوتے ہیں، یا بہت ہی نامناسب جو ہے اپنے پاس کوئی رقم لے کر اور روانہ ہو گئے، پھر وہاں پر بھیک مانگتے ہیں۔ یہ چیزیں جو ہے یہ در حقیقت شریعت کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ اگر آپ کے پاس زاد راہ نہیں ہے، خرچ کرنے کے لیے ضروری پیسے نہیں ہیں، تو آپ پر حج فرض ہی نہیں ہے۔ فرض نہیں ہے تو خواہ کاہے کے لیے آپ یہ تکلف کر رہے ہیں؟ فرض ہی ان پر ہے کہ جن کے پاس زاد راہ ہے، جو اس کے راستے کے اخراجات کا بھی بندوبست کر سکتے ہیں۔ بلکہ مزید جو اس کا طے کیا گیا ہے تفصیلی قواعد و ضوابط فقہ میں، نہ صرف یہ کہ آپ کے آمد و رفت کے لیے اور وہاں کے لیے جو ضروری ہے اس کی رقم آپ کے پاس موجود ہو، آپ اپنے پیچھے اپنے ڈیپینڈنٹس کے لیے بھی اپنی غیر حاضری کے دوران کا نان نفقہ اس کا اہتمام کر کے جائیں۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور یہ جان لو کہ بہترین زاد راہ جو ہے وہ تقویٰ ہے۔
یعنی جہاں مال و اسباب کا بندوبست کرو، رقم کا بندوبست کرو، وہاں تقویٰ کا بھی اہتمام کرو۔ یہ پونجی بھی ساتھ لے کر جانی ہوگی۔ اگر یہ پونجی نہیں ہوگی تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے ایک سیر ہو جائے، ایک چینج آف کلائمیٹ ہو جائے، ایک آپ کے لیے ایک تھرل جو ہے وہ پیدا ہو جائے، ایک ایڈونچر کسی صورت ہو جائے، وہ حج نہیں ہوگا۔ جیسے قربانی کے بارے میں سورہ حج میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ان قربانیوں کا نہ گوشت اللہ تک پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، یہ سب چیزیں یہی رہ جاتی ہیں۔ ہاں اگر تقوی ہے تمہارے دلوں میں تو وہ اللہ تک پہنچتا ہے۔ تو اسی طرح حج کے لیے فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب، اور اے ہوش مندو، اے عقل والو، میرا تقوی اختیار کرو۔ یہ تقوی جو ہے روح دین ہے، اصل جو ہے دین کی روح وہ تقوی ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو وہی بات ہو جائے گی کہ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے، یہ سب رسومات ہو جائیں گی۔ یہ مور اور لیس بالکل یوں سمجھیے کہ میننگ لیس ریچولز، یہ رسومات بن کر رہ جائیں گی، رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی۔ کیونکہ اس زمانے میں حج کا معاملہ جو ہے وہ بن گیا تھا ایسا کہ وہ گویا کہ ایک بہت بڑا تجارتی میلہ بنا لیا گیا تھا اس کو، تو اس کو یکسر تو بدل دینا ہے۔ یہ تجارتی میلہ نہیں ہے، یہ تو اصل میں اہل تقویٰ کا اجتماع ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں یہ بھی جو ہے گنجائش رکھی گئی ہے کہ بہرحال ایک سفر کرتے ہوئے کوئی انسان اگر جاتے ہوئے کوئی مال تجارت ساتھ لے جا سکتا ہو جس سے اسے وہاں کوئی منفعت حاصل ہو جائے تو یہ حرام مطلق بھی نہیں ہے۔ یعنی دو انتہاؤں کے بین نہ تو اس کو بنا لیا جائے کاروباری سفر اور باقی چیزیں جو ہے وہ اس کے تابع ہو جائے، ضمنی ہو جائے جو اصل مقصد ہے، نہ یہ ہو کہ اسے حرام مطلق سمجھ لیا جائے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی حرج نہیں ہے اگر تم اپنے رب کا کوئی رزق جو ہے تلاش کرو اس میں ضمنی طور پر۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، یہ جو قافلے اس وقت چل رہے ہیں عرفات کی طرف، شام کو ان کی واپسی ہوگی، تو جب تم واپس لوٹو عرفات سے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، تو اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، یہ تقریباً درمیان میں ایک مقام ہے، اور اب تو ظاہر بات ہے بڑا اہتمام وہاں ہو گیا ہے کہ بجلی کے بڑے بڑے قمقمے ہیں، پورا میدان روشن ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو یہ کہ گھپ اندھیرا ہوتا تھا، اسی میں رات گزارنی ہوتی تھی، اور جا کر وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی تھی، اور پھر فجر کی نماز پڑھ کر وہاں سے روانہ ہو کر میقات کی واپسی تھی۔ بہرحال اب وہ، اور یہاں پہ لفظ نوٹ کیجئے مشعر، یہ بھی وہی ہے جس سے شاعر کے لفظ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے شاعر کا لفظ استعمال کیا ہے حج کے لیے بھی، اور بھی بہت سے شاعر ہیں اللہ کے، جیسے کہ فرمایا کہ جو صفا و مروہ ہے وہ بھی اللہ کے شاعر میں سے، ان صفا والمروہ من شاعر اللہ، تو اسی طریقے سے یہ مشعر حرام بھی اللہ تعالیٰ کے شاعر میں شامل ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمْ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، پھر لوٹو وہیں سے جہاں سے لوگ لوٹیں۔ یہ خطاب ہے خاص طور پر قریش سے۔ قریش نے اپنی ایک امتیازی شان یہ بنا لی تھی کہ ہم تو چونکہ مکے والے ہیں اور بیت اللہ کے ہم متولی ہیں، ہماری ایک امتیازی شان ہے، ہم عرفات تک نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عرفات میدان جو ہے وہ حرم سے باہر ہے، حدود حرم سے باہر ہے، تو ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم حدود حرم سے باہر نکلیں، تو اب تو جائیں گے تو مینا میں قیام کریں گے یا زیادہ سے زیادہ مشعر حرام تک، باقی عرفات تک وہ نہیں جاتے تھے۔ باقی لوگ جائیں عرفات تک جائیں، وقوف عرفہ کریں۔ جو اسلام نے آ کر اصلاح کی وہ یہ کہ اصل حج ہی وقوف عرفہ ہے، عرفات ہی کا قیام جو ہے وہ اصل حج ہے، اور یہاں ہر ایک کو پہنچنا، جو وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، باقی جو بھی چیزیں رہ گئیں اس کے لیے کوئی نہ کوئی بدل ہے، کوئی کفارہ ہے، لیکن جس کا یہ وقوف عرفات رہ گیا اس کا حج نہیں ہوا۔ پھر چاہے باقی اس نے قربانی دے لی ہو اگلے دن اور بھی سب کچھ وہ کر لے، طواف زیارت بھی کر لے، لیکن اگر وہ پہنچا ہے ایسے وقت میں کہ عرفات کے اندر قیام کا وقت ختم ہو چکا تو وہ حج جو ہے اس کا فوت ہو گیا، حج اسے اس سال نصیب نہیں ہوا۔ تو الحج العرفہ۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم، اور اللہ سے استغفار کرتے رہا کرو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، تو جب تم اپنے یہ مناسک حج پورے کر چکو،
فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، تو اب اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو جس طرح کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ یہ جو اب ہے مبیت کا دور، 2 دن یا 3 دن قیام کرنا ہے منا میں، تو منا کے قیام کے دوران یہ ایام جاہلیت میں یہ اپنے مفاخر بیان کرتے تھے اور اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ، ان کے کارنامے، ان کی بہادری، ان کی شجاعت، سب اس کام کے اندر یہ وقت صرف کرتے تھے۔ اس کو بدلا ہے، اب اپنے آباء و اجداد کو نہ یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ فاذکروا اللہ کا ذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس، اب یہ دعا کے سلسلے میں بہت اہم آیت آئی۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، جو حج کے موقع پر پہنچ کر دور و دراز کا سفر کر کے بھی وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو دنیاوی چیزوں کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں دولت دے دے، اے اللہ ہمیں فلاں شے دے دے۔ کسی کی اولاد نہیں ہے تو وہ اولاد کی دعا کر رہا ہے، کسی کے پاس کوئی اور مشکلات ہیں ان کے حل کی دعا کر رہا ہے، آخرت پیش نظر نہیں۔ تو وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، تو ایسے لوگوں کا پھر کے لیے کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ جب آخرت مطلوب نہیں، آخرت مقصود نہیں، آخرت کی اہمیت نگاہوں کے سامنے ہے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب ہی نہیں کر رہے، جنت کا سوال ہی نہیں کر رہے، جہنم سے چھٹکارا پانے کی استدعا ہی نہیں کر رہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے کا کوئی حصہ آخرت میں نہیں۔ اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہم ربنا اجعلنا منہم ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو یہ کہتے ہیں کہ اے رب ہمیں عطا فرما دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ یہ دعا جو ہے خاص طور پر حج کے لیے خاص کر دی گئی ہے۔ چنانچہ جب طواف ہوتا ہے بیت اللہ کا اور اس میں 7 چکر لگتے ہیں، تو یہ جو خاص ایک جگہ ہے اہم ترین، کہ جہاں حجر اسود ہے جس کونے میں، اور اس کے بالمقابل جو رکن یمانی کہلاتا ہے، اس کے دوران جو طواف کے آدمی جب گزر رہا ہوتا ہے تو یہی دعا مانگنا جو ہے یہ مسنون ہے۔ باقی پورے طواف میں جو چاہے دعا مانگے، اس کے اوپر پوری طریقے سے اسے آزادی حاصل، جو چاہے دعا مانگے، لیکن اس حصے میں آ کر جو اہم ترین ہے رکنین کے مابین، یعنی یہ وہ رکن وہ کونا کہ جو یمن کی طرف ہے، رکن یمانی، اور وہ کونا کہ جس میں حجر اسود نصب ہے، ان دونوں کے مابین یہی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ البتہ یہ دنیا کا جو حسنہ ہے اس کے بارے میں کچھ مغالطے لوگوں کے ذہن میں ہیں۔ دنیا کا حسنہ اگر آپ محض مجرد دولت کو سمجھ لیں، دنیاوی اعتبار سے جو نعمتیں شمار ہوتی ہیں بالعموم انہی کو ذہن میں رکھیں تو یہ مغالطہ ہوگا۔ دولت ہو لیکن ساتھ ہی نعمت ہدایت ہو تو دولت بھی نعمت ہے، ورنہ نہیں۔ ہدایت اگر نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ دولت آپ کو مل جائے گی تو آپ گلچھرے اڑائیں گے، کچھ آپ جو ہے اسے عیاشیوں میں صرف کریں گے، یا اس کو اسراف اور تبذیر میں یعنی شیطانوں کے بھائی بن کر اس کا مصرف کریں گے، تو وہ دولت آپ کے لیے زحمت بن گئی، رحمت نہ ہوئی، نعمت نہ ہوئی۔ لہذا کوئی بھی نعمت دنیاوی ہے، اولاد ہے، اولاد کے ساتھ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ دے تاکہ اولاد کی تربیت اس طور سے کرے کہ وہ اللہ کے بندے بن کر اٹھے، متقی بندے بن کر اٹھے، اللہ کے دین کے سپاہی بن کر اٹھے، تو وہ گویا کہ اس کے لیے سب سے بڑا توشہ آخرت بن جائے گا۔ یہ تو وہ ہے صدقہ جاریہ کہ ان کے ذریعے سے جہاں جہاں کوئی خیر پہنچے گا اس کا ثواب جو ہے اسے بھی ملتا رہے گا۔ لیکن اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے، آپ نے اولاد کی صحیح پرورش نہیں کی، صحیح تربیت نہیں کی، وہ اللہ کے باغی بن کر اٹھے ہیں، ان کو اللہ سے اور اس کے دین سے کوئی رغبت ہے ہی نہیں، تو یہ سارا عذاب کس کے ذمہ جائے گا؟ اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ کس پر آئے گی؟ اگر آپ نے پوری محنت کی، کوشش کی، اپنی سی جو آپ کر سکتے تھے کوئی آپ نے کسر نہیں چھوڑی، پھر بھی اگر کوئی شخص ہے کہ جس کی طبیعت ہی کے اندر جو ہے وہ ٹیڑھ ہے، کجی ہے، تو ہمیں معلوم ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا جو ہے وہ ان کی نگاہوں کے سامنے غرق کیا گیا، یہ دوسری بات ہے۔ لیکن اگر آپ کی کوتاہی ہے،
آپ نے اس کے اندر اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے تو پھر ذمہ داری آپ پر ہے۔ تو یہ حسنہ جو ہے دنیا کا، وہ بھی عام دنیا دار آدمی کا جو تصور ہے حسنات دنیاوی کا یا جو نعمتیں ہیں دنیا کی، اس سے ذرا ہٹ کر بات سمجھیے کہ نعمت ہدایت لازم ہے ان نعمتوں کے ساتھ، تب وہ نعمت ہوگی، ورنہ وہ نعمت نہیں ہے، بلکہ وہ تو گویا کہ عذاب الہی کے مقدمات میں سے شمار ہوگی، جس کو استدراج کہا جاتا ہے ہمارے ہاں علمی اصطلاح میں، کہ اللہ چیزیں دیتا ہے تاکہ رسی اور دراز ہو، یہ اور کھل کھیلے اور بدماشیاں کرے، اور اس کے اندر کی جو خباثت ہے اور کھل جائے، اور دولت دو اس کو، اور اس کے لیے ساز و سامان جو ہے آپ فراہم کر دو تاکہ اس کے اندر کی خباثت جو ہے پوری ظاہر ہو جائے۔ یہ استدراج ہے۔ اگر ہدایت آپ کے پاس نہیں ہے اور یہ چیزیں آپ کو فراوانی سے مل رہی ہیں تو یہ نعمتیں نہیں ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا در حقیقت ذریعہ ہے، یہ استدراج ہے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حصہ ملے گا ان کی کمائی میں سے، یعنی مجرد وہاں دعا کر لینے سے کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا، اس دعا کے ساتھ اپنا عمل، اپنا کسب، اگر کسب خیر نہیں ہے تو کہاں سے مل جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تو یہ دنیا جو ہے اس کی زندگی کو دارالامتحان بنایا ہے، یہاں جو کرو گے تو اس کا پھل پاؤ گے۔ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، یہاں تم نے کانٹے بوئے ہیں تو وہاں تمہیں پھل کہاں سے مل جائیں گے؟ وہ کانٹے ہی ملیں گے۔ ہاں یہاں اگر تم نے پھل جو ہے کاشت کیے ہیں اور پھلوں کے اور پھولوں کے پودے لگائے ہیں اعمال صالحہ کے اعتبار سے، تو پھر وہاں اس کے ثمرات تمہیں ملیں گے، لہلہاتے ہوئے باغات تمہیں تیار ملیں گے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ کھیتی ہے، یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، لہذا نصیب مما کسبوا، اور یہ بھی ساری نیکی، ہر شے جو ہے اس کے بارے میں یقین نہ رکھو کہ اس کا اجر مل جائے گا، ہو سکتا ہے کہ کہیں اس میں خلوص کی کوئی کمی آ گئی ہو، اور وہ خلوص کی کمی جو ہے اس کے درجات کے اندر کمی کر دے یا اس کی نفی کر دے۔ اگر خالص جو ہے وہ ریاکاری شامل ہو گئی تب تو نفی ہو جائے گی، جیسے آپ کو معلوم ہے ریاضی میں بڑی سے بڑی رقم جو ہے زیرو سے ضرب کھائے گی تو زیرو ہو جائے گی۔ تو اگر ریاکاری کا مسئلہ ہے تو ساری نعمتیں اور ساری آپ نے جو بھی نیکیاں کمائی ہیں وہ سب کی سب زیرو سے ہو کر زیرو۔ لیکن یہ کہ یہ بھی ہوتا ہے کسی وقت ایسے ہی غیر شعوری طور پر کہیں کوئی کمی رہ جائے تو اس کمی کا حساب کتاب بھی اللہ کے یہاں کے کمپیوٹرز جو ہیں وہ ان میں کوئی کوتاہی نہیں ہے، وہ تو ہر عمل کا پورا تجزیہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایسی مشینیں کمپیوٹرز ہیں کہ آپ یہ خون کا ایک قطرہ رکھیے اور وہ کمپیوٹر سب کچھ بتا دے گا، اس میں یہ شوگر اتنی ہے اور اس میں فلاں یہ ہے اور فلاں یہ ہے اور کیلشیم اتنا ہے اور پوٹاشیم، ہر شے وہ کمپیوٹر ہے وہ بتا رہا، پورا تجزیہ کر کے بتا رہا۔ تو ہر عمل کا تجزیہ، اس میں للہیت کتنی تھی، اس میں خلوص کتنا تھا، اس میں واقعتاً آخرت کا اجر و ثواب جو ہے اس کے طلب کتنی تھی، یہ سارا کچھ بتا دے گا۔ اس لیے فرمایا واللہ سریع الحساب۔ تمہیں یہ بڑا مشکل معلوم ہوتا ہے کہ یہ کیسے حساب کتاب ہوگا، ایک انسان کے ساری زندگی کے 80 برس کے فرض کیجئے اس نے گزارے ہیں دنیا میں، اس کے ایک عمل کا کہاں حساب کتاب ہوگا، کہاں وہ ریکارڈ ہوگا، یہ ساری چیزیں محفوظ ہوں، پھر ان کا حساب کتاب کیسے ہوگا، جمع تفریق کیسے ہوگی؟ فرمایا واللہ سریع الحساب۔ تم گمان نہیں کر سکتے، آج کسی درجے میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے حساب جو ہے وہ ایک بٹن دبانے میں سارا کچھ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، بڑی سے بڑی جو ہے کوئی وہ جو سم ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، صرف بٹن دبانا ہے، اور وہ ضرب بھی کھائی گئی، تقسیم بھی ہو گئی، سب ہو گیا، جمع تفریق سارے مراحل سے گزر کر اور وہ حاصل آپ کے سامنے آ گیا محض ایک بٹن دبانے سے۔ تو اللہ تعالیٰ تو بہت اس سے کہیں بڑھ کر واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب لینے میں بہت تیز ہے، اس کو کہیں کوئی سستی اور کہیں کوئی اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور اللہ کا ذکر کرو گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ ہے وہ جو ظاہر بات ہے کہ آج تو وہاں وقوف عرفہ ہے، کل یوم النحر ہوگا، ہمارے ہاں تو پیر کے روز یوم النحر آئے گا اور اتوار کو عرفہ ہوگا،
بہرحال وہاں کے حساب سے کل جو ہے ان کا یوں کہیے کہ عید قربان ہے، یوم النحر ہے، اور وہ سخت ترین دن ہوتا ہے۔ وقوف عرفہ والا دن تو اس اعتبار سے سخت ہے کہ سفر جو ہے یہ بڑا سخت ہو جاتا ہے، کیڑی کی چال چلنا پڑتا ہے منا سے لے کر عرفات تک، جبکہ یہ 20 لاکھ 25 لاکھ افراد چل رہے ہوتے ہیں مسلسل، اور تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی ان 8 سڑکوں پر جو اتنی چوڑی ہونے کے باوجود، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ذاقت بہم الارض بما رحبت، اپنی ساری کشادگی کے باوجود زمین ان پر تنگ ہو گئی، تنگ ہو جائے گی، تو وہ تنگ ہو چکی ہوتی ہیں سڑکیں۔ لیکن یہ کہ یہ جو اگلا دن ہے کل کا ان کے لیے یہ سخت ترین دن ہے، مزدلفہ سے چل کر پہنچنا ہے، پھر سب سے پہلے ایک رمی کرنی ہے، پھر اس کے بعد قربانی کا مرحلہ ہے، پھر یہ کہ حلق ہے یا قصر ہے جو بھی کرے، حلق جو ہے وہ افضل ہے 3 مرتبہ۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ان محلقین پر کہ جو اپنے سروں کو منڈواتے ہیں، پھر نہا دھو کر کپڑے پہن کے پھر جانا ہے مکہ طواف زیارت کے لیے، تو یہ سخت ترین دن ہوتا ہے۔ اس حوالے سے پھر جو ہے اس کے بعد 2 یا 3 دن کا قیام ہے مزید، وہ ہے منا میں اللہ کی یاد کے لیے، اس کا ذکر اب یہاں ہو رہا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ 23واں رکوع جو سورہ بقرہ کا ہے جس میں پہلا حکم آیا ہے روزے کا، وہاں بھی یہ معدودات کا لفظ آیا ہے، ایام معدودات، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ یہ معدودات جو ہے یہ 30 دنوں پر اس کا اطلاق ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو 9 سے کم پر آئے گا، اور اس میں یہاں پہ بھی دیکھا آپ نے 2 یا 3 دن، چنانچہ فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، جو 2 دن قیام کر کے مبیت منا جو ہے 2 دن اس نے کیا اور آ گیا وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، فلا اثم علیہ، اس کے لیے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ومن تاخر، اور جو 1 دن اور ٹھہر گیا، 1 دن اس نے مزید وہاں پر لگایا، 3 دن کا مبیت کیا ہے، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقی، دونوں حالتوں میں چاہے 2 دن کا قیام کیا چاہے 3 دن کا، اصل شے جو ہے کہ جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت کا ذریعہ بنتی وہ تقویٰ ہے، تقویٰ ہے، اور 2 دن میں قیام کر کے آدمی آ گیا تب بھی ٹھیک ہے، تقویٰ ہے اور 1 دن اور ٹھہرا تب بھی اور ٹھیک ہے، بلکہ نور علی نور ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ بالآخر تمہیں اللہ ہی کی طرح جمع کیا جانا ہے، جیسے یوم عرفہ کو کہا گیا ہے کہ یہ بھی در حقیقت میدان قیامت کا ایک نقشہ ہے کہ جو دکھا دیا جاتا ہے اس دنیا میں، اسی طریقے سے پوری نوع انسانی از آدم تا آخری ابن آدم جو قیامت تک ہوگا وہ سب کے سب کھڑے ہوں گے میدان حشر میں اسی طریقے سے، اور ان میں سے آپ کو معلوم ہے جو اہل ایمان ہوں گے جن کو کہ کفن کے ساتھ دفن کیا گیا تھا، تو ان کے تو وہی 2 چادریں ہوں گی کہ جن کو لیے ہوئے وہ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں، جو نقشہ کہ اس درویشی کا وہ انداز کہ جو حج میں احرام کی شکل کے اندر ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں بھی اصل میں جو پہلا حکم تھا جو روزے کا وہ 2 یا 3 دن کا تھا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے جو ہیں ابتداءً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ رکھیں، اور پہلا حکم اسی سے متعلق ہے، البتہ اس کے کچھ دنوں کے بعد پھر رمضان کے روزوں کا حکم آیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اب وہاں یہ کہ معدودات وغیرہ نہیں، بلکہ یہ کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، اب پورے مہینے کا روزہ رکھنا جو ہے وہ تم پر لازم کیا گیا ہے۔ بہرحال میں نے یہ رکوع تو سمجھا کہ آج ایک نقشہ ان کے حوالے سے آپ کے سامنے میں رکھ دوں، لیکن خاص طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس پورے رکوع میں کہیں قربانی کا ذکر نہیں، منا کا ذکر بھی آ گیا، وقوف عرفہ کا ذکر بھی آ گیا، مزدلفہ کا ذکر بھی آ گیا، یہ سارے تو آ گئے، لیکن یہ کہ قربانی کا ذکر نہیں۔ تو وہ نوٹ کر لیجئے کہ اس سے پہلا رکوع، ظاہر بات ہے کہ آج اتنا وقت نہیں تھا کہ میں یہ ساری آیات لیتا، اس سے پہلے رکوع میں قربانی کا ذکر موجود ہے، اور اس سے پہلے یعنی یہ ویسے تو یہ کہ سورہ بقرہ پہلے ہے اور سورہ حج قرآن مجید میں بعد میں ہے، وہ تو 17ویں پارے میں ہے، لیکن یہ کہ نزول کے اعتبار سے سورہ حج جو ہے وہ مکی ہے اور یہ مدنی ہے، تو گویا کہ فصل ہے، اگرچہ سورہ حج جو ہے مکی دور کے تقریباً آخری زمانے کی ہے اور یہ مدنی دور کا ابتدا ہے، تو گویا کہ زیادہ تو فصل زمانی نہیں ہے،
زیادہ زیادہ ہو سکتا ہے 1 سال 2 سال کا فرق ہو، لیکن بہرحال متقدم ہے سورہ حج اپنے نزول کے اعتبار سے۔ اس میں جو 2 رکوع آئے ہیں، چوتھا اور پانچواں، اس میں سب سے زیادہ زور جو ہے حج کے رکن اعظم کی حیثیت سے وہ قربانی پر ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو بھی ہم نے چوپائے انسانوں کو عطا کیے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بندے ان پر ہمارا نام لے کر ان کے گلوں پر چھری پھیریں، ان کو ہمارے نام پر قربان کریں۔ پھر اگلا رکوع پورا کا پورا اسی پر آیا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، یہ تو ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا نظام رکھا ہے تاکہ جو ہم نے چوپائے اور جو حیوانات انہیں عطا کیے ہیں، گائے ہیں، بیل ہیں، اونٹ ہیں، بھیڑیں ہیں، بکریاں ہیں، ان پر اللہ کا نام لیا کریں، پھر اس میں سے خود بھی کھائیں اور جو بھی غرباء ہیں، فقراء، انہیں بھی کھلائیں۔ فَأَطْعِمُوا مِنْهُ باعث الفقیر بھی آیا ہے، والقانع والمعتر بھی آیا ہے، پھر کھلائیں اس میں سے ان کو بھی جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، مانگ نہیں رہے ہیں، اور ان کو بھی کہ جو اپنی مخلوق الحالی کی وجہ سے مجبور ہو گئے ہیں کہ وہ سامنے آ رہے ہیں اور ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو وہ گوشت عام کرو اور کھلاؤ ان کو۔ اور اس میں یہ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ قربانی جو ہے اللہ کے شاعر میں سے ہے۔ اس اعتبار سے یہ نوٹ کر لیجئے، بلکہ جو دوسرا ایک اور رکن جو ہے، بہت بڑا رکن، طواف زیارت، اس کا ذکر بھی سورہ حج میں ہے، یہاں نہیں آیا ہے۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قربانی دینے کے بعد پھر چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل اتاریں، نہائیں دھوئیں، حلق کرائیں، اس کے بعد جو ہے نہا دھو کر کپڑے اچھے بدل کر اب وہ جائیں اور وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور وہ جو پرانا اللہ کا گھر ہے، دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، اس گھر کا جا کر طواف کریں۔ تو طواف زیارہ اور قربانی، اس کا ذکر جو ہے سورہ حج کے 2 رکوعوں میں ہے اور بڑے شد و بد سے ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، در حقیقت اسی کو جو ہے یہ پھیلایا گیا ہے پوری دنیا میں، کہ جہاں بھی مسلمان ہے، پاکستان میں ہے، ہندوستان میں ہے، ملائیشیا میں ہے، امریکہ میں ہے، کہیں اور ہے، حج کے اس رکن میں وہ شریک ہو جائے۔ یہ ہے ہماری عید قربان یا عید الاضحیٰ، جہاں اللہ کے نام پر ہم جانوروں کو ذبح کرتے ہیں، اور اس کے ضمن میں بھی جو ہے کہ فرمایا گیا کہ یہ ان کی بھی اگر تو تمہارے اندر تقویٰ کی روح ہے تب تو یہ قربانیاں اللہ کے یہاں مقبول ہے، لیکن اگر وہ نہیں ہے اور صرف دکھاوا ہی ہے، تو چاہے 25,000 کا کوئی دمبا تم نے خرید کر، جس کے کہ فوٹو بھی اخبارات میں چھپوا دیے گئے، چاہے اس کے لیے کتنے ہی اس کے اوپر جو ہے ریشمی چادریں بھی ڈالی ہوئی ہیں اور لیے پھرے ہو دکھانے کے لیے، یہ بھی اللہ کی میزان میں کوئی اس کا وزن نہیں، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں، جب تک کہ روح تقویٰ نہ ہو۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ تک نہ ان قربانیوں کے خون پہنچتے ہیں نہ گوشت پہنچتے ہیں، ہاں پہنچنے والی شے ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اس اعتبار سے یہ عید الاضحیٰ جو ہے ہمارے لیے حج کے ایک رکن کی توسیع کے اعتبار سے بہت اہم ہے، اور اس میں سوچنے کی بات یہ ہے، جانور پر چھری پھیرنا اللہ کے نام پر، اللہ کے لیے، اللہم منک ولک، اے اللہ یہ جانور تیری ہی طرف سے ہمیں ملا تھا، تیری ہی مخلوق ہے، اور اب ہم تیری ہی خدمت میں اس کو پیش کر رہے ہیں، یہ آسان ہے۔ لیکن یہ کہ اصل قربانی کیا ہے؟ اپنے جذبات کی، اپنی خواہشات کی، اپنی امنگوں کی، اپنے دنیاوی جو بھی اپنے ارادے اور باندھے ہوئے ہیں اس دنیا کی ترقی کے، اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے ان کو کاٹنا، ان کو ذبح کرنا، ان امنگوں کے اوپر، ان کی گردنوں کے اوپر جو ہے چھری پھیرنا، یہ قربانی اگر نہیں ہے تو یہ محض ایک قربانی جو ہے کہ جو آپ نے صرف خون اللہ کی راہ میں بہا دیا، ٹھیک ہے، کسی نہ کسی درجے میں نیکی آپ کو مل جائے گی، لیکن روح قربانی یہ نہیں ہے۔ یہ قربانی جب پوچھا گیا حضور سے ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو ذہن میں رکھیے۔ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا،
کتنے امتحانوں سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے، ایک سے ایک کڑا، اور پہلے سے اگلا کڑا جو ہے اور زیادہ کڑا امتحان، سختیوں پر سختیاں جو ہے، سخت سے سخت امتحانات میں سے گزارے گئے ہیں۔ پہلا امتحان عقل و فطرت کا تھا، ایک ایسے ماحول میں آنکھ کھولی ہے کہ جہاں گھٹا ٹوپ اندھیرے، ہر طرح کا شرک جو ہے اس معاشرے میں موجود تھا، بت پرستی بھی ہو رہی ہے، ستارہ پرستی بھی ہو رہی ہے، سیاسی شرک، شاہ پرستی، نمرود جو ہے وہ خدائی کا دعوے دار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عراق کا جنوبی علاقہ جو ہے یہ ہے جہاں حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوئی تھی، شہر ار، اب اس کے جو ہے وہ کھدائی ہو چکی ہے، ایکسکیویشن، اور اس کے بہت سے کھنڈرات نکل آئے۔ یہاں نمرود اصل میں یہ لقب تھا عراق کے بادشاہوں کا، جیسے فرعون یہ لقب تھا مصر کے بادشاہوں کا، یہ کسی کا نام نہیں ہے نمرود، بلکہ نمرود ایک لقب ہے۔ عراق کے بادشاہ نماردہ تھے اور مصر کے بادشاہ فراعنہ تھے، اور اسی طریقے سے یمن میں تبع ہوتے تھے، تبابع، وہ ان کے نام، ان کے اپنے بادشاہوں کے اپنے اپنے لقب تھے۔ تو وہ نمرود وقت جو ہے جس نے دعویٰ کیا تھا خدائی کا، اور جس کے ساتھ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہوئی ہے جس کے ساتھ، لیکن یہ کہ سب سے پہلے ان گھٹاٹوپ اندھیروں میں توحید کی روشنی تک پہنچ جانا، یہ ہے کہ جو اصل میں آپ کی عقل سلیم اور فطرت سلیمہ کا امتحان تھا، جس میں سے آپ کامیابی سے گزرے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ لوگوں کان کھول کر سن لو، میں نے اپنا رخ کر دیا ہے اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا، اور میں بالکل یکسو ہوں، اس کے سوا کسی اور کو میں اپنی عبادت میں شریک کرنے کے لیے تیار نہیں، میں کسی کو اس کے ساتھ شریک نہیں کروں گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، ہرگز میں مشرکین میں سے نہیں۔ یہ اعلان جو ہے پھر اس کے بعد جو آپ کو معلوم ہے ان کے ساتھ ہوا ہے، باپ نے گھر سے نکالا، ٹھیک ہے، لئن لم تنتہ لارجمنک واہجرنی ملیہ، ابراہیم بعد نہیں آؤ گے میں تمہیں رجم کر دوں گا، تمہیں سنسار کر دوں گا، اور فی الوقت تو میری نگاہوں سے دفع ہو جاؤ، اوجھل ہو جاؤ، فوراً چلے جاؤ۔ اور وہ یہ کہتے ہوئے رخصت ہوئے ہیں، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ۔ اس خوبصورتی کے ساتھ اس کا جواب، اس کی دھمکی کا، اس کے غضب کا اور غیظ کا، لیکن کس قدر نرمی کے ساتھ۔ پھر جو بھی معاملہ ہوا، بتوں کو توڑا ہے، تو جو ہوا ہوگا اس کا آپ تصور کیجئے، کہیں ہندوستان کے کسی شہر متھرا میں یا بنارس میں جو مندروں کا جو ہے بڑا اکٹھ ہوتا ہے، وہاں پر اگر کہیں جا کر مورتیوں کو توڑ دے کوئی شخص تو کیا قیامت صغریٰ برپا ہوگی۔ تصور کیجیے، ساری مورتیاں توڑ دی، ایک جو بڑا تھا ان میں سے اس کو چھوڑ دیا، اور تیشا جو تھا وہ بھی اس کے کندھے کے اوپر لگا دیا۔ یہ آپ کے اندر ایک جو مزاح لطیف کی ایک حص تھی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے اندر خاص طور پر رکھی تھی، تو ایک انداز جو ہے لطیف مزاح کا ایک احساس اور حص، تو یہ کہ تاکہ آؤ پوچھو اس سے، یہ جو ہے سالم کھڑا ہے، باقی سب ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ پھر وہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ آلہ واردات، یہ تیشا جو ہے وہ بھی اس کے بات سے برآمد ہو رہا ہے، اس کے کندھے پر رکھا ہوا، تو اس نے توڑا ہوگا، پوچھو اس سے۔ کیسے پوچھے؟ تم جانتے ہو یہ تو بات نہیں کر سکتے۔ اب وہ گرم لوہا دیکھ کر چوٹ لگائی ہے، تف تف ہے تم پر کہ تم ان کو پوچھتے ہو جن کے بارے میں تمہیں معلوم ہے نہ سنتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ جواب دے سکتے، ان کو پوچھتے ہو۔ یہ آپ سوچئے کسی کی ہمت اور جرأت اور استقامت کا معاملہ۔ پھر آپ کو معلوم ہے کہ کس طریقے سے آگ میں گرائے گئے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے بہوے تماشا لب بام ابھی۔ پھر ہجرت کی، اور ہجرت اتنی طویل ہجرت حضرت ابراہیم کی ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ حضور کی ہجرت تو اس کے اعتبار سے بہت ہی مختصر تھی۔ مکے سے مدینہ منورہ کتنا فاصلہ؟ 300 میل بھی نہیں، 350 میل ہوں گے، 250 میل ہوں گے، بس اللہ اللہ خیر۔ حضرت ابراہیم عراق کے تقریباً جنوبی علاقے سے نکلے ہیں، جانا ہے فلسطین، درمیان میں لقودق صحرا ہے جس کو کراس کرنا ممکن، سیدھے شمال میں جا کر حران کا علاقہ ہے شام کا، وہاں پہنچے، وہاں سے پھر جنوب میں اترے ہیں اور فلسطین، ارض فلسطین میں آئے ہیں۔ یہ تو گویا کہ بنیادی ان کی ہجرت کا سفر ہے، بہت طویل اور بہت کٹھن، لیکن یہ کہ اس کے بعد پھر ساری زندگی مہاجرت میں ہے، مسافرت میں ہے،
مصر گئے ہیں، واپس آئے ہیں، وہاں سے حضرت حاجرہ سلام علیہا وہ ان کی زوجیت میں آئی ہیں جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ حضرت اسماعیل حضرت حاجرہ کو آ کر چھوڑا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب، یہ جو حجاز میں، اس لیے کہ یہ بات جان لیجئے کہ یہ بیت اللہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم نے نہیں تعمیر کیا، یہ حضرت آدم کا تعمیر کرتا۔ پہلا گھر جو روئے ارضی پر بنا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، کیا ان کے ہاں نماز نہیں تھی؟ پہلا گھر جو بنا ہے وہ یہ ہے۔ البتہ امتداد زمانہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھیں، بنیادیں موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی نشاندہی کر دی۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا ابن ابراہیم مکان البیت، ہم نے وضاحت کر دی کہ یہ ہے جگہ، اور پھر ان پر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اس کے جو قواعد تھے، قاعدے تھے، ان کے جو بیسس تھی، ان کی جو بنیادیں تھی موجود تھی، اس کے اوپر سے تعمیر شروع کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور ان کے ساتھ شریک تھے ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو بہرحال وہاں لا کر آباد کیا ہے۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، اور پھر مسلسل جو ہے سفر کرتے رہتے تھے حضرت ابراہیم، کبھی آپ ادھر آ گئے ہیں، چلے گئے ہیں، یہ پوری زندگی۔ لیکن یہ کہ اس میں جو سخت ترین امتحان پھر آیا ہے، جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جنہیں بڑی دعائیں مانگ مانگ کر اللہ سے حاصل کیا تھا، 87 برس کی عمر میں اللہ نے پہلا بیٹا دیا حضرت حاجرہ سے، اور جب وہ بیٹا 13 سال کا ہو گیا، فلما بلغ معه السعی، اب 13 سال کا بیٹا، اور یہ کہ عرب کے حالات کا تصور کیجئے، وہاں جلدی ہی جوان ہوتے ہیں بچے، 13 سال کا یوں سمجھیے گبرو جس کو کہنا چاہیے، جوان ہے اب اسماعیل۔ فلما بلغ معه السعی، اب وہ ان کے ساتھ بھاگ دوڑ میں، ہاتھ بٹانے میں جس مشاغل جو ہے ان کے اندر دست و بازو بن گیا ہے۔ اب آخری امتحان ہے، بوڑھا 100 برس کا ابراہیم علیہ السلام، 100 برس کا بوڑھا، اور ایک بیٹا اللہ نے دیا ہے وہ 13 برس کا ہے۔ آخری امتحان، کہیں بیٹے کی محبت ہماری محبت پر غالب تو نہیں آ گئی؟ اس کے بعد وہ معاملہ آیا ہے، اس کا ذکر قرآن مجید میں، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے بیٹے میں دیکھ رہا ہوں خواب میں، بار بار دیکھ رہا ہوں، ایک رات دیکھا ہے تو کوئی اشتباہ رہ گیا ہوگا، پھر دوسری بار، تیسری بار، انی ارا، فعل مضارع اسی لیے آیا، انی رہے تو نہیں، انی ارا، میں دیکھ رہا ہوں، پے بپے دیکھ رہا ہوں، بار بار دیکھ رہا ہوں، اپنے خواب کی حالت میں، نیند میں، کہ میں ذبح کر رہا ہوں، اور ظاہر بات ہے نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتا ہے، فانظر ماذا تری، اور وہ بیٹا جو ہے، اسی لیے یہ لفظ حلیم آیا ہے حضرت اسماعیل کے لیے۔ حضرت اسحاق کے لیے قرآن مجید میں صفت علیم آتی ہے، صاحب علم، لیکن حلیم، صاحب حلم، یہ شان جو ہے حضرت اسماعیل کی ہے۔ کہ بیٹے نے کہا کہ ابا جان کر گزریے جو بھی آپ کو حکم ہو رہا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ یہ ہے وہ قربانی کہ بوڑھے باپ نے اوندے منہ لٹایا ہے زمین پر، اس لیے کہ بہرحال چہرہ سامنے نہ ہو چھری چلاتے ہوئے، اس حد تک صرف اپنے جذبات کی رعایت کی ہے کہ اوندے منہ زمین پر لٹا کر چھری چلائی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ وہ چھری جو ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا، اور آگے ہی ندا اللہ تعالیٰ کی، یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بس ہو گئی، تمہارا امتحان ہو گیا، تم کامیاب ہو گئے۔ یہ ہے وہ قربانیوں کا سلسلہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں، اور یہ ہے وہ امتحانات کا ایک سلسلہ جس میں سے آپ گزرے ہیں۔ تو صرف ایک قربانی یادگار کے طور پر بنا لینا رسم کے، یہ نہیں، اور کریں جس طرح ان کی زندگی تھی، وہ پوری زندگی اللہ کے لیے گزری ہے، ایک ہی یوں سمجھیے کھوٹا ہے جس سے بندھے ہوئے، باقی ہر شے سے تعلق ٹوٹ سکتا ہے، باپ سے ٹوٹ سکتا ہے، قوم سے ٹوٹ سکتا ہے، قبیلے سے ٹوٹ سکتا ہے، وطن سے ٹوٹ سکتا ہے، ہر شے سے تعلق منقطع ہو سکتا ہے، اللہ سے تعلق منقطع نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے اسوہ ابراہیمی، ملت ابیکم ابراہیم و سنت ابیکم ابراہیم۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی جذبے کے ساتھ، اسی روح کے ساتھ یہ قربانی کی عید منائیں، قربانی دیں، تو اپنے دلوں میں یہ عزم تازہ کر لیں کہ جس طرح ہم اس بکرے کو یا میڑے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں،
اسی طرح اپنی خواہشات، اپنی امنگیں، اپنے ولولے، ہو سکتا ہے زندگی میں بڑے بڑے محل تعمیر کر لیے ہو خیالی، یہ کاروبار کروں گا تو پھر ایسے ہو جائے گا، اور یوں کروں گا، اور یہ میں امتحان پاس کروں گا تو فلاں جگہ یہ کام ہو. لیکن یہ کہ جب انسان کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر اللہ کے دین کے لیے وقت نکالنا ہے تو اب یہاں سے کچھ کٹوتی کرنی پڑے گی. بڑا پیارا شعر ہے مولانا حالی کا، ذوف پیری بڑھ گیا جوش جوانی گھٹ گیا، اب عصا بنوائیے نخل تمنا کاٹ کر. یہ تمنا جو ہے، تمنا امانی، اس کے میں سے کچھ تراشو اور اس میں سے کوئی عصا بناؤ اپنے بڑھاپے کے لیے. تو اسی طریقے سے سمجھیے کہ اپنی دنیاوی امنگوں کی قربانی دے کر انسان پھر اللہ کے دین کے لیے وقت نکال سکتا ہے، محنت کر سکتا ہے، جد و جہد کر سکتا ہے. ورنہ اگر وہ دنیاوی امنگیں اور دنیاوی آرزویں جو کہ تم جوان رہے، سارا وقت اس میں لگ جاتا ہے، ساری توانائیاں وہاں صرف ہو جاتی ہیں. بالکل بڑھاپے میں آ کر جب کسی کام کے نہ رہے، اب اس کے بعد مسجد کے اندر جو ہے اپنی ایک جگہ بنا لی اور سمجھے کہ بہت بڑا جو ہے دینداری کا اور بڑا تقویٰ کا معاملہ ہم نے اختیار کر لیا ہے، جبکہ کچھ نہیں رہا، کھوکھلے ہو چکے، تو اس سے تو کچھ حاصل نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. اس وقت بھی اگر کسی کو تنبہ ہو جائے اور یہی ہو کہ کم سے کم پچھتاوا ہو کہ زندگی کس کام میں گزار دی، ہم کن کاموں میں لگے رہے، تو اللہ تعالیٰ بخش دے گا. لیکن یہ کہ ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ جب کہ ابھی ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، جسم و جان میں توانائی ہے، اندر عزائم ہے، ولولے ہیں، امنگیں ہیں، اس وقت ان امنگوں کا رخ بدلا جائے، ان کو دنیا کی طرف سے ہٹا کر اور عاقبت کی طرف، اللہ کی طرف موڑا جائے، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اصل قربانی کی روح یہ ہوگی. بہرحال یہ جو قربانی ہے اس کے ضمن میں ایک واقعہ یاد رکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹ ذبح کیے تھے، نحر کیے تھے. اونٹ کو لٹا کر جو ہے ذبح نہیں کیا جایا کرتا، بلکہ اونٹ کو کھڑا کر کے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی نقشہ کھینچا گیا ہے، وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ، یہ جو ہے اللہ کے شاعر میں سے، فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ، ان کو صفوں میں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. کھڑے اونٹ کے یہ اس جگہ پر برچھا مارا جاتا ہے تاکہ یہ جو بڑی شریان ہے اس میں سے خون کا فوارہ چھوٹتا ہے، اور جب کافی خون بہہ جاتا ہے اور پھر وہ نقاہت کی وجہ سے زمین پر گرتا ہے اور ایک پہلو پر آ جاتا ہے، تو اس کو کہا فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب ان کا پہلو جو ہے وہ زمین پر ٹک جائے، پھر ظاہر بات ہے پھر اب آپ اس کے گوشت کے ٹکڑے کیجئے اور کھائیے. فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ. تو اس اعتبار سے 63 اونٹ حضور نے اپنے دستے مبارک سے ذبح کیے. 100 اونٹ لے کر حضرت علی آئے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر یمن سے رضی اللہ تعالی عنہ. ان 100 میں سے 63 گویا کہ حضور نے اپنی حیات دنیاوی کے ہر سال کا ایک جو ہے قربانی کا معاملہ کر دیا. ظاہر بات ہے اس دوران میں تو نہ تو حج کا موقع آیا تھا. اب آپ کو معلوم ہے وہ جو حج کبھی اس ایام جاہلیت میں ہوگا وہاں کیا شکل تھی کیا نہیں تھی، اور اس کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے تو حج ایک ہی کیا ہے. اگرچہ سن 8 میں مکہ فتح ہو چکا، اس کے فوراً بعد حج تھا، آپ نے حج نہیں کیا. سن 9 میں بھی آپ نے قافلہ بھیج دیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر امارت، اور حج ہوا ہے، حضور نہیں گئے. آپ نے تو ایک ہی حج کیا حجۃ الوداع، اور اسی حج میں پھر آپ نے گویا کہ اپنے پورے سال، پوری زندگی کے سال گن کر اور گویا کہ ان کی ایک ایک سال کی ایک ایک قربانی اللہ کے حضور پیش کر دی. بقیہ 37 اونٹ جو ہے پھر حضرت علی نے نحر کیے. اور اس میں جو خاص طور پر بات آتی ہے جو قابل ذکر ہے کہ ویسے تو یہ کہ اونٹوں کو بدکنا چاہیے، ایک اونٹ کھڑا ہوا ہے اس کے سامنے، اس کی نگاہوں کے سامنے جو ہے ایک جو ہے وہ برچھا مارا گیا ہے، لیکن نہیں، حال یہ تھا، یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو حیوانات میں بھی حص رکھی ہوئی ہے جس کو ہم نہیں جانتے، ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے. جیسے کہ وہ جو ایک تنا تھا، سوکھا ہوا تنا درخت کا، جبکہ حضور کے لیے ابھی ممبر نہیں تھا مسجد نبی میں، تو وہ ایک تنا تھا، اس سے آپ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے. لیکن جب پھر ممبر بن گیا، حضور جب ممبر پر آپ تشریف فرما ہوئے اور آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، تو اس تنے میں سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو. اس سے یہ احساس ہوا کہ مجھے جو شرف حاصل تھا آج میں اس سے محروم ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ٹیک لگایا کرتے تھے. تو یہ جو ہے حنین اس کو کہتے ہیں، اور یہ اس کا ستون آج بھی وہاں پر دکھا دیا جاتا ہے کہ یہ جگہ ہے جہاں پر کہ وہ ستون حنانہ جو ہے
وہ اس جگہ پر تھا جہاں پر اب ایک اور کھڑا ہوا ہے، وہ تو پتھر کا جو ہے وہ کالم ہے، لیکن ستون حنانہ کی جگہ آج بھی معین ہے۔